اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ پر آج ایک ایسی دعا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی برکتوں سے، رحمتوں سے آج تک کوئی مایوس نہیں ہوا۔ ہر گھر میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے۔ ہر گھر کے اپنے حالات ہیں، کوئی بے روزگاری میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے اولادی کے تانے سن سن کر آک چکا ہے، کسی کو سسرال میں عزت نہیں مل رہی، کسی کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے حوالے کروں گا کہ ایک لڑکے کو لڑکی بہت پسند تھی۔ لڑکی نے کہا کہ میں تم سے ایک شرط پر شادی کروں گی اگر تم وقت 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ وہ لڑکا 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور جب وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، ماں باپ نے بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد نماز چھوڑ دی۔ لڑکی نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتا اب تمہیں رب سے مانگنے کے لیے ہی نماز پڑھتا تھا، تم مل گئی ہو، اب نماز کس کے لیے پڑھوں؟ لڑکی نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ والد کے ساتھ مشاورت کے بعد لڑکی نے لڑکے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ قاضی کے پاس فیصلہ گیا تو دونوں میں تفریق ہو گئی، اور لڑکے نے بہت سے جادوگروں کے ساتھ رابطہ کیا کہ اس لڑکی کو جادو کے ذریعے میرے پاس دوبارہ لایا جائے۔ جادوگروں نے انتھک کوششیں کی، بڑے بڑے پیسوں کی دتھیاں بھی لیں، اور تھک ہار کر لڑکے کو بلایا کہ اپنے پیسے لے جاؤ اور میری جان چھوڑو، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لڑکے نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیا ہے جو تم اپنے موکلوں کے ذریعے، جادو کے ذریعے یہ لڑکی میرے حوالے نہیں کر سکتے؟ تو اس نے فرمایا کہ ان کے گھر میں کوئی ذکر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں فرشتوں کی فوج اس گھر کی حفاظت فرما رہی ہے، وہاں کسی جادو کا، کسی نظر بد کا، حسد کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہے، کیونکہ اس گھر کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں۔ اتنی تقریر سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج ہر گھر میں نظر بد، حسد نے جینا حرام کر رکھا ہے، غربت، تنگ دستی کے ڈیرے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ان تمام مشکلات، پریشانیوں سے ازالہ ہو جائے، تو رب کی فوج یعنی فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کریں، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ عمل بہت خاص ہے۔ عمل کی طرف چلتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر کوشش کیجئے گا کہ آپ کو بھلائے کوئی نہ، آپ کا دھیان نہ بھٹکے، آپ صرف اور صرف اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رب کے حضور پیش ہیں۔ رب کے حضور پیش ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر کی تمام الجھنیں، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، سکون اور برکت چاہتے ہیں، رب سے باتیں کرنی ہیں۔ عمل کا حصہ ہے یہ، سمجھ لے کہ عمل کی شرط ہے۔ رب سے باتیں کرنی ہیں، آنکھوں کو بند کر کے مصلی پر بیٹھ کر دل ہی دل کے تمام راز اور مشکلات، پریشانیاں رب کے حضور پیش کرتے جائیں۔ جب لگے کہ رب کے حضور تمام مشکلات، پریشانیاں پیش کر دی ہیں، پھر آخر میں درخواست کیجیے رب کعبہ سے کہ آپ کو آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ آج جو کلمات پڑھنے جا رہا ہوں، ان کی برکت سے میرے گھر کو مالا مال فرما اور اس گھر کی حفاظت فرما، بیٹی کی، بیٹوں کی، اولاد کی، نواسوں کی، مشکلات، پریشانیاں، کاروبار اور نوکری کی حفاظت فرما، مال و دولت میں اضافہ فرما۔ رب سے درخواست کریں، یہ عمل کی شرط ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد
پھر 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کریں۔ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سورہ مومنون قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مومنون، اس سورت کی آخری 4 آیات کی تلاوت کریں۔ آخری 4 آیت کی تلاوت کریں، 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور سب سے بہترین ہے کہ 101 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آخر میں 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرتے ہی ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ اور جو شروع میں آپ کو بتایا کہ اس گھر کی حفاظت فرشتے کیا کرتے تھے، جس گھر میں جادو جنات اور جادوگروں نے اپنی انتھک کوشش کر لی، موکلوں سے، شیطانوں سے اس گھر میں جادو کرنے کی کوشش کی، اس گھر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، اس گھر کے حالات خراب کیوں نہیں ہوئے، جادوگر کیوں اک گئے؟ کیونکہ اس گھر کی حفاظت فرشتے کر رہے تھے۔ وہ فرشتے کیوں حفاظت کر رہے تھے؟ اس عمل کی وجہ سے جو آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے، رشتہ دار یا کوئی بھی انسان آپ پر جادو کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، نظر بد اور حسد کا شکار کرتا ہے، کبھی آپ کو غربت کا شکار کر دیتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان کر دیتا ہے، کبھی نوکری میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے، کبھی بیٹی کے رشتوں میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے، کوئی بھی مسئلے مسائل پیدا کرتا ہے، آپ اس کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی سورہ مومنین کی 4 آیت سکھا دیجئے، یاد کروا دیجئے، اور ہر دعا میں سورہ مومنون کی آخری 4 آیت پڑھنا شروع کر دیجئے، روزانہ ایک تسبیح شروع کر دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں لہریں بہریں ہو جائیں گی، رحمتوں برکتوں کے خزانے آ جائیں گے، جس چیز کی نیت کریں گے وہ مقدر ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔